السلام علیکم وعلیکم السلام۔ کچھ مساجد میں نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھا جاتا ہے جس سے بعد میں شامل ہونے والے نمازیوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ جبکہ یہ لوگ نماز کے بلند آواز میں اللہ اکبر نہیں پڑھتے یا بہت آہستہ پڑھتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ صرف اس سے نماز ڈسٹرب نہیں ہو رہی ہے۔ مجھے بتائیں جن مساجد کے اندر ہماری مذہبی جماعتیں درس و تدریس کا سلسلہ کرتی ہیں وہ بھی تو یہی حرکت کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں جی بیٹھ جاؤ سارے، درس شروع ہونے لگا، لوگوں کو سنت اذکار بھی نہیں کرنے دیتے، اور بلیک میل یہ کرتے ہیں کہ فرض کے فوراً بعد درس شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ سنت پڑھنے کے بعد کسی نے یہاں پہ بیٹھنا نہیں ہے، تو میرے بھائی سنت پڑھنے کے بعد ہی درس ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی شخص درس سننے والا ہے تو وہ اپنے شوق سے بیٹھے۔ یہ کون سی زبردستی ہے کہ مغرب کا سلام پھرتے ہی آپ نے درس جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا؟ آپ اناؤنسمنٹ کریں اور وہ بھی کوشش کریں کہ نماز سے پہلے کر دیں، چلے نماز کے فوراً بعد بھی کرنی ہے، ایٹ لیسٹ لوگوں کو نماز مکمل کرنے دیں، اس کے بعد کہیں کہ جی سنت اور نوافل کے بعد درس ہوگا، جس سے شوق ہے تو بیٹھے۔ زبردستی آپ لوگوں کو درس سنانا چاہتے ہیں، اور جو کچھ یہ حشر نشر کرتے ہیں اعتکاف والوں کا، وہ بیچارہ کوئی ٹائم نکال کے 10 دن کے لیے معتکف ہو ہی گیا ہے، تو اعتکاف میں تو خیمے لگتے ہیں۔ خیمے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ انڈیویجول آپ وقت اللہ کے ساتھ گزاریں، یہ فجر میں بھی درس، ظہر میں بھی درس، عصر میں بھی درس۔ اور اعتکاف والوں کو تو لوگ اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے انہیں ہم نے نا ہائر کیا ہے 10 دن کے لیے، پیسے دے کے کہ انہوں نے ہمارا درس ضرور سننا ہے۔ یہ کون سی زبردستی ہے؟ ان کی مرضی سنے نہ سنے، اتنے زیادہ درس کیوں؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ بڑا اچھا درس قرآن دیتے ہیں، روزانہ دیا کریں، انہوں نے فرمایا تم اکتا جاؤ گے، میں تو شاہی کوئی نہیں، یہ بریکٹ میں اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ہمیں روزانہ درس نہیں دیتے تھے، کہیں ہم اکتا نہ جائیں، ہفتے میں ایک دن درس دیتے تھے، جمعرات کے دن۔ اور دیکھ لیں مجھے بڑے لوگوں نے پچھلے 10 سال میں زور لایا جی 2 دن کر لو 3 دن، میں کہ نہیں بھائی ایک دن، اور وہ بھی ہم نے لوگوں کی سہولت کا دن ڈھونڈا ہوا ہے، اتوار جو ہمارا ویکینڈ ہے، کالجز کے لیے، یونیورسٹیز کے لیے، ایون کام کاج کرنے والے لوگوں کے لیے بھی پہنچنا آسانی ہے۔ تو اس طرح کی زبردستی نہیں ہونی چاہیے، درس میں بھی اس طرح کرتے ہیں۔ رہ گیا یہ کلمہ پڑھنا، اس حوالے سے اگر آپ جائیں گے تو عام لوگ تو آپ کے اوپر سیدھا فتویٰ لگائیں گے، جب آپ ان سے پوچھیں گے نا آپ یہ کلمہ اونچی آواز سے کیوں پڑھتے ہیں، وہ کہیں گے آپ کلمے کو نہیں مانتے، کیا گناہ کا کام کر رہے ہیں؟ ہاں بولو، پھر جامعہ ترمذی کی حدیث وہ پیش کر دیں گے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اب آپ بول لیں کہ سب سے افضل ذکر ہو، کہیں گے آپ افضل ذکر سے روک رہے ہیں۔ اب آپ ان کو لاکھ سمجھائیں کہ میرے بھائی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے، نمازی کے پاس بیٹھ کے تو قرآن بھی اونچی آواز سے نہیں پڑھا جاتا، آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کو نہیں کوئی بات اثر کرے گی، وہ آپ کو بلیک میل کریں گے۔ تو اس کا ایک حال تو یہ ہے کہ انہیں یہ بتائیں کہ احمد بریلوی صاحب سے فتاوی رضویہ میں جب سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے پاس قرآن پڑھ سکتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے پاس بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے، ڈسٹربنس ہے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، احمد بریلوی صاحب کا مزار انڈیا بریلی میں ہے، ان کے مزار کے ساتھ جو ایڈجسٹنٹ مسجد ہے جہاں ان کی اولاد میں سے لوگ بیٹھ کے گدی نشین ہے، اس مسجد میں نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ نہیں ہوتا۔ یہ جو پاپا جانی ہے الیاس قادری صاحب، مدری چینل والے، کراچی آپ چلے جائیں فضان مدینہ میں کسی نماز کے بعد کلمہ نہیں ہوتا۔ یہ پنجاب کے بریلویوں نے کام شروع کیا، آپ اندازہ کریں۔ اور اس طرح کیا کہ آپ کوئی نہ پڑھے تو اسے وہابی کہتے ہیں، اور کو تھوڑے بہت علم والے ہوں گے وہ کہیں گے جی وہ مسلم شریف میں موجود ہے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ کا ذکر، لیکن مسلم شریف آپ کھول کے دیکھیں تو وہ اس طرح نہیں ہے، وہ تو ہم نے اپنے گرین کارڈ میں وہ ذکر ڈالا ہوا ہے، وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ اس میں بھی ہر کلام ہے، مشکات والوں نے یہ لفظ ایڈ کیا بلند آواز، اوریجنل مسلم میں یہ الفاظ بھی نہیں، چلے وہ اگر ہم مان لیتے ہیں کسی شاید طریق میں ہو، وہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھتے تھے۔ یہ جو یہ رالا کے پڑھتے ہی جانتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اس طرح کو بلند آواز سے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، 10 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا، جان چھوٹ جائے گی۔ یہ تو 1 منٹ تک لگے رہتے ہیں، تو پلی وہاں سے لیتے ہیں، حالانکہ وہ والا ذکر اس طرح نہیں تھا۔ اور پھر بخاری اور مسلم جو دونوں میں ذکر ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے فرض نماز کا مکمل ہونا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرنے کے فوراً بعد کہتے تھے اللہ اکبر، اس سے تو کسی کی نماز ڈسٹرب نہیں ہوتی، بلکہ اتنی دیر میں تو جو بندہ جس کی رکعت چھوٹی ہوتی ہے وہ تو اپنے قیام تک بھی نہیں پہنچا ہوتا۔ اور پھر آپ آہستہ آواز میں 3 دفعہ پڑھتے تھے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، بخاری مسلم میں تو تکبیر ہے، اور مسلم میں ہے اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد قبلہ رخ سے اپنا چہرہ انور اس وقت تک نہیں پھیرتے تھے آڈینس کی طرف، مقتدیوں کی طرف، جب تک کہ آپ یہ الفاظ نہ پڑھ لیں
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. تھوڑے بہت الفاظ کے فرق سے مل جاتا ہے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اس کے بعد آپ رخ انور مقتدیوں کی طرف کر لیتے تھے. یہ سنت الفاظ. وہی ابن سنان تابعی کا قول ہے کہ جب کسی قوم میں بدعت آتی ہے تو سنت اٹھا لی جاتی ہے، اور بدعت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی برے الفاظ ہوں تو وہ بدعت ہوں گے. یہ بدعت ہی ہے نا کہ ایک ذکر آپ نے تعلیم نہیں فرمایا اور آپ کر رہے ہیں. اب آپ کہیں گے آپ ذکر کو بدعت کہہ رہے ہیں، جی اس کو تو چھوڑ دیں. اس سے بڑی بات، اگر کوئی فجر کے 2 کی بجائے 4 فرض پڑھے تو جو 2 فالتو پڑھ رہا ہوگا ہم اسے کیا کہیں گے؟ بدعت. دین میں نئی چیز جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کچھ الفاظ سنن نسائی اور ترمذی میں. آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے داخل کیے جائیں، اور اس طرح کے تمام کام گمراہیاں ہیں، بدعتیں ہیں، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. یعنی وہ الفاظ بھی بدعت ہیں جو حضور کی اجازت کے بغیر داخل کیے جائیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دعا تعلیم کی وضو کے بعد. اس میں الفاظ تھے بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی. انہوں نے نا سپرلیٹو ڈگری لگا دی، اور جب انہوں نے وہ دعا پڑھی تو انہوں نے پڑھ دیا بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. رسول تو سپرلیٹو ڈگری ہے، انبیاء تو آلموسٹ. مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے، اس کے صحت میں کلام ہے لیکن کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر آئے جن میں سے 315 رسول تھے. رسول صرف 315 ہیں اور انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000. تو اس صحابی نے بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کو خود بنا دیا بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یعنی اعلیٰ درجے کی ڈگری کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے رسول پہ نازل ہوئی. کیونکہ نبی تو سارے ہیں، رسول تو تھوڑے سے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رسول ہیں. آپ سن رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ میرے بتائے ہوئے الفاظ کو نہ بدلو، وہی کہو جو میں نے کہا. اندازہ کریں، انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کوئی مطلب گناہ کا کام کیا. اس زمانے میں یہ بہانے نہیں سنوندے. اس پہ بھی بڑھ کر عبداللہ ابن عمر کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے. اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سلام ہو اللہ کے رسول پر. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ تعریفیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور سلام رسول اللہ پر ہو، لیکن چھینک کے اوپر اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم نہیں فرمایا. تم کہو الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال. یہ جو تم نے ساتھ درود شریف پڑھا ہے یہ نہ پڑھو. ان کو کسی نے نہیں کہا تو درود منکر ہو. یہاں پہ لوگ اذان کے ساتھ درود پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی اذان کے بعد درود ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور وہ بھی مؤذن ہے نہیں ساتھ ہی جوڑنا، اسپیکر بند کر کے پڑھے نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے، یعنی مؤذن والے کلمات کو ریپیٹ کرے اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ. یہ بخاری میں بھی دعا آئی ہے، اور یہ حدیث کے کچھ الفاظ بخاری میں بھی ہیں. قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. تو صلاۃ بر محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ درود شریف تو ہے اذان کے بعد.